کائنات سمٹ گئی ہے، اس سے زیادہ سمٹ جائے گی. کس طرح سے میرے امام پنجم فرماتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب انقلاب مہدی، اس کا آخری حصہ، آقا امام زمانہ روح الفدا حکومت کیسے فرماتے ہیں، وہ روایت جو امام پنجم نے فرمایا کہ حضرت حجت کی حکومت میں ڈاکیہ نہیں ہوگا. تو راوی نے کہا مولا یہ تو سلیمان ابن داؤد سے پہلے سے چلا رہا. سلیمان ابن داؤد سلام اللہ علیہ وعلی نبینا وعلی حدود کے ذریعے ڈاکیہ خط و کتابت کرتے تھے. کچھ انبیاء حضرت داؤد جو تھے وہ کبوتر کے ذریعے خط و کتابت کرتے تھے. خط و کتابت کا سلسلہ شروع سے چلا، تو یہ ڈاکیہ کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے کو اپنے ہاتھ میں دیکھے گا. یہ حضرت کا جملہ ہے، حضرت کا جملہ. مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے کو اس کی پوری صورت کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ اپنے ہاتھ میں دیکھے گا. پھر اس کے بعد جو امام پنجم نے جو ای میل کی جو تفسیر کی ہے، ای میل کی، آپ واقعی ان کتابوں کے پڑھنے سے اس قدر قریب ہو جائیں گے ائمہ کے کہ میرے ائمہ یعنی مجھے دیکھ رہے. اسی لیے تو مولا کائنات فرماتے تھے کہ میری کتاب میں قیامت تک آنے والے میرے شیعوں کے نسلوں کے نام موجود ہیں، نام موجود ہیں. شہزادی کونین صحیفہ فاطمہ میں، امام صادق صلی اللہ علیہ، امام باقر صلی اللہ علیہ، سارے ائمہ اس کتاب میں قیامت تک آنے والے شیعوں کے نام حسب نسب موجود. تو میرے عزیز بس میری آج کی حد تک میری گفتگو ختم ہو گئی. میری تمام تر کوتاہیوں کو مجھے معاف کیجیے گا، معذرت خواہ ہوں آپ سے اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی. جو مجھے دینا چاہیے تھا جس خلوص سے آپ آئے، اب تو بہرحال ان شبوں میں بھی آپ نے آقا حسین صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ بھرپور انداز میں تشریف لائے. ظاہر ہے اس کا شکر گزار میں کون ہوتا ہوں جس کے وارث خود موجود ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں وہی حسب عادت روایت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. آقا حجت الاسلام آقا سید محبوب صاحب تشریف رکھتے ہیں. مصائب کے سلسلے میں بھی کسی کو رلانے کے لیے میں دو آنسوؤں کی خاطر میرے لیے ناممکن ہے کہ آسمان عظمت کی شہزادی کو میں نیچے لے کے آؤں. نہیں لا سکتا میں. کیا قدر و قیمت ہے علی کی بیٹی زینب کے سامنے میرے ان دو حقیر آنسوؤں کی. مگر جو مصائب بالکل مستند ہے، کیا وہ کم ہیں؟ کم نہیں ہیں وہ. میرے امام ششم فرماتے صحیح مصائب کربلا کے بیان کیے جائیں، مومن کا دل برداشت نہیں کر پائے گا، دل پھٹ جائے گا اور چیخ کے گر جائے گا. سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ابو بصیر نے پوچھا اس آیت کی تفسیر، تو ابو بصیر نے کہا مولا یہ کربلا سے متعلق نہیں ہے، یہ ان شیعوں سے متعلق ہے جو ہمارے قائم کے ظہور کے قریب ہیں، ان سے یہ امتحان لیا جائے. اور اس وقت آپ سے امتحان لیا جا رہا، اس وقت دھماکے دیکھ رہے ہیں، لاشیں گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ امتحان لیا جا رہا. تو اب یہ خاص طور سے عراق کے سلسلے میں مولا کائنات میرے قائم کے ظہور سے پہلے میں تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا ہوں بغداد کی گلیوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں شب و روز جب ظلم بڑھتا ہے. تو جوش نے کہا تھا تہران میں جب لاشیں گری تھی شاہ کے زمانے میں، جوش مرحوم نے کہا تھا ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. خون ہے جو گر رہا ہے، خون مومنین ہے جو آقا حسین کے نام پر طول تاریخ میں گر رہا. مگر آئیے بس دو جملے مصائب کے، اور میں عرض کروں کہ خدا کی قسم مقتل ایک طرف ہے، آج کے مصائب ایک طرف ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں مکتبہ اہل البیت کی ایک بنیاد ہے، اساس ہے. معصوم عصمت سے متعلق جیسے ان کی زندگی سے متعلق ہمارے پاس احکام ہیں، اسی طرح سے ان کی وفات و شہادت سے متعلق، ان کی حیات طیبہ سے متعلق، ایک ایک لمحے سے متعلق ہمارے پاس احکام. اسی طرح سے ان کی شہادت کے بعد بھی، ان کی شہادت کے بعد جیسے معصوم کی اگر وفات واقع، نماز جنازہ معصوم کی صرف معصوم پڑھاتا، معصوم کو غسل صرف معصوم دیتا، معصوم کو کفن صرف معصوم دیتا ہے، معصوم کو قبر میں صرف معصوم اتارتا ہے. سرور کائنات
मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज पढ़ाई और कब्र में उतारा। शहजादी कौनैन मौलाए कायनात ने अपने दस्त मुबारक से गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज पढ़ाई। आसमा बिनते उमैस ने मदद की है, गुस्ल खुद मासूम ने दिया है। गुस्ल दिया, कफन पहनाया, निस्फ शब को कब्र में उतारा। दुरुस्त। मौलाए कायनात को मेरे आका इमाम हसन और इमाम हुसैन ने गुस्ल दिया और आका इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई, कफन पहनाया, ताबूत दोनों मासूम इमामों ने उठाया। मौला ने फरमाया था मेरे ताबूत के पिछले हिस्से को उठा लो, अगला हिस्सा खुद उठेगा। मेरे लाल, जहाँ मेरा ताबूत का अगला हिस्सा रुक जाए वहीं पर मिट्टी हटा लेना, मेरी कब्र तैयार मिलेगी। हज़रत का ताबूत इमाम हसन मुश्तबा सलाम अलैहि किसने गुस्ल दिया? आका इमाम हुसैन ने। कफन इमाम हुसैन ने, नमाज इमाम हुसैन ने, कब्र में आका इमाम हसन मुश्तबा को इमाम हुसैन ने। बस ज़हरा के लाल, कायनात में कोई ऐसा मुसाफिर नहीं था, कोई ऐसा गरीब नहीं था। तमाम शोहदा के हर शहीद की मां की तरफ से यजीद की फौज में कबीले का कोई ना कोई आदमी था, जिसकी वजह से हर शहीद के कबीले वालों ने आकर हर शहीद को दफनाया। कौन रह गए थे? ज़हरा के लाल आका हुसैन किसने दफनाया? यह मैं नफसल महमूद शेख अब्बास क़ुमी की किताब, जो मसाइब के लिए मुस्तनद तरीन किताब जो उर्दू में मिलती है, वरना मक्तल अबू मखनब भी है, नफसल महमूद जिसमें उस मक्तल को भी नकल किया है, वहां से इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह के ज़माने में अबू हमज़े अली इब्न हमज़े मदाइनी के नाम से एक शख्स था, वाक़िफ़ी अक़ीदा रखता था, इमाम मूसा काज़िम की इमामत पर रुक गया था, इमाम रज़ा को इमाम नहीं मानता था। उसका मुनाज़रा हुआ इमाम रज़ा से। मुनाज़रा इस तरह से हुआ, हज़रत ने उनसे पूछा कि तुम किस तरह से मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम पर रुक गए? तो उसने कहा, फजंद रसूल, क्या आपको आपके आबा अजदाद से ये रिवायत हम तक नहीं मिली है कि मासूम ही मासूम को गुस्ल देता है, मासूम ही मासूम को कफन देता है, मासूम ही मासूम को दफन करता? कहा बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हो, यही मेरा अकीदा है। आपके बाबा 14 साल जिंदान में थे, जब जिंदान में उनकी शहादत हुई तो किसने गुस्ल दिया? तो मेरे 8वें इमाम ने इससे सवाल किया। ठीक, बिल्कुल तुमने सही कहा। इमाम हुसैन को किसने गुस्ल दिया? तो इस मदाइनी ने कहा ज़ैनुल आबिदीन ने। तो मेरे आका इमाम राजा ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तो गुलो जंजीर में बंद थे, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी और जेल में थे, कोफे के जिंदान में थे। तो इसने कहा बएजाज इमामत 14वीं शब को गए थे। तो अब मेरे 8वें इमाम ने इससे पूछा, जब जंजीरों के बावजूद बएजाज इमामत ज़ैनुल आबिदीन गए थे तो क्या मैं मदीने से नहीं आया था? मैं भी तो आ सकता हूं। मैंने गुस्ल दिया मेरे बाबा को, मैंने सुपुर्द खाक किया। बस बिनाबर इस रिवायत के मुस्तनद तरीन रिवायत, मेरे आका इमाम हुसैन को कब सुपुर्द खाक किया? 14वीं शब को। 14वीं शब को कैसे? निसुब शब है, शहजादी ज़ैनब जिंदान कोफा में शब नमाज के लिए उठी है। जब नमाज शब के लिए उठी तो देखा आका ज़ैनुल आबिदीन कैदियों के दरमियान नहीं। आवाज़ दी सज्जाद बेटे, सज्जाद बेटे, कहीं से आवाज़ नहीं आई। शहजादी ने अब तक एक शाम गरीबा को पुकारा था जब बच्चे खो गए थे बाबा को, कि बाबा कहाँ हैं, और एक जिंदान कोफा से पुकारा बाबा को। जब शहजादी ने देखा मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन नहीं, तो अब सानिया ज़हरा दीवार जिंदान के साथ खड़ी हो गई, नजब का रुख किया, नजब का रुख करके आवाज दी, बाबा एक ज़ैनुल आबिदीन थे, बाबा वो भी नहीं रहे। बाबा इन सारी यतीमों और बेवाओं की मैं किस तरह से तन्हा सरपरस्त कर सकता, बाबा मेरी मदद कीजिए। दीवार जिंदान के साथ खड़ी होकर शहजादी नजफ का रुख करके रो रही थी। एक मर्तबा देखा दर जिंदान खुला, मेरे 4थे इमाम दाखिल हुए, शहजादी पलटी, देखा आका ज़ैनुल आबिदीन आ रहे, जाके बाहें डाली, कहा बेटे सज्जाद कहाँ गए थे? फूफी अम्मा बाबा को दफनाने के लिए गया था। बस जिस वक्त मेरे 4थे इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा मैं बाबा को दफनाने के लिए गया था, तो शहजादी ने पूछा मेरे लाल
क्या मेरे हुसैन को तूने तन्हा दफनाया? تو میرے چوتھے امام فرماتے فوفی اماں جب میں گیا تو کوئی تھا تو نہیں کوئی مرد. بنو اسد کی 2 خواتین تھی جو بابا پر رو رہی تھی. جب میں قریب گیا تو گپ اندھیرا تھا. مجھے آتا دیکھ کر وہ خواتین جانے لگی. یہ خواتین آج بھی آتی ہیں عاشور کو ضعیف خواتین، یعنی وہ تو نہیں مگر اس قبیلے سے اسی عمر کی خواتین آج بھی آتی ہیں سر پر خاک ڈالتی ہوئی یا حسین کہتی ہوئی آج بھی آتی. 2 خواتین تھی فوفی اماں بابا پر رو رہی تھی. میں جب قریب پہنچا تو جانے لگی. میں نے آواز دی میری ماؤں بہنوں رک جاؤ، میں انہی کا وارث آیا ہوں، رک جاؤ. جب میں نے آواز دی رک گئی. میں جب قریب پہنچا تو میری طرف غور سے دیکھا فوفی اماں. مجھے حیرت ہوئی، اپنے بالوں پر اور چہرے پر خاک ڈال کے رو رہی تھی. مجھ سے پوچھا منن تو کون ہو تم؟ میں نے کہا علی بن الحسین وہذا ابی الحسین، میں علی بن الحسین ہوں، یہ میرے بابا حسین ہے. تو اس ضعیف ترین خاتون اپنا سر پیٹ کے کہا بے شک یہ حسین ہے، اسی لیے تو ہم رو رہی ہیں. تو میرے چوتھے امام نے پوچھا اماں انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، میرے بابا کا سر تو تھا نہیں، تم نے پہچانا کیسے؟ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. جب میرے چوتھے امام نے پوچھا کہ سر تو تھا نہیں پہچانا کیسے؟ کہتی ہیں آج سے 3 دن پہلے یہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا یہاں کسی خاتون کے رونے کی صدا آ رہی. یہاں کسی خاتون کے رونے کی صدا آ رہی ہے. خاتون نظر نہیں آتی. ہم جب قریب آئے تو صرف ہم نے ایک صدا سنی، حسین تیری ماں مدینے سے آئی. آواز سن رہے ہیں مگر رونے والی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میرے آقا زین العابدین کی اس جملے کو سن کر شہزادی نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی اے مادر گرامی اب آئی ہے حسین پر. بس 2 جملے. جب اب آقا زین العابدین سے پوچھا میرے لال دفنایا کیسے، کس نے مدد کی؟ تو میرے چوتھے امام فرماتے فوفی اماں میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ خواتین ایک چٹائی لے کے آئی تھی، چٹائی پر بابا کی لاش کو رکھا اور اس کے بعد جب قبر مقدس کے کنارے جنازے کو لے کے گیا تو فوفی اماں اب میں قبر میں اترتا تو اوپر سے دینے والا کوئی نہیں، اب میں دیتا ہوں تو قبر میں کوئی لینے والا نہیں. شہزادی نے پوچھا میرے لال پھر کیا کیا؟ میں نے نجف کا رخ کر کے آواز دی دادا علی دادا علی میرے بابا کو دفنانے میں میری مدد کیجئے. تو شہزادی نے پوچھا پھر کیا ہوا میرے لال؟ ایک مرتبہ آواز آئی، 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے، آواز آئی الی نور عینی حسین، اے میرے نور نظر حسین آجا میری گود پہ. میں نے پلٹ کے قبر کی طرف دیکھا تو 2 ہاتھ نکلے تھے. شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد کیا یہ دونوں ہاتھ میرے بابا علی کے تھے؟ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم فوفی اماں یہ دونوں ہاتھ میری دادی زہرا کے تھے. ہاتھ نکلے، میں نے بابا کو دیا، گود پہ لیا. اب میں نے کہا السلام علیکم یا ابی الغریب ماتم حسین. گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردائے غیبت اٹھائی ہے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں. اللہ یا امام زمانہ اس وقت گرچہ سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا ستم شعار ہے مغلوب دین ہے،
مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزار بہار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام، ابلیسیت کا دور ہے، بے پردگی ہے عام، پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام، کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے امام، کر دیر ہے مشیت پروردگار میں، گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزار بہار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین، قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، رہ کر دعائیں بنتے نبی کے حصار میں، گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزار بہار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ اس دور پر خطر میں ہے دشوار منزلیں، مولا اس امتحان میں دل کو سکون دے، روزہ نماز و حج کے مناسک ادا کریں، ہم شام کربلا کی زیارت کو جا سکیں، آ جائے گا قرار دل بے قرار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزار بہار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ خود کچھ ہے بم دھماکے خدے ظلم و جور ہے، کچھ سامنے ہے اب پس منظر کچھ اور ہے، اب بھی یزیدیت کے مظالم کا دور ہے، گرچہ یہ مومنین پہ مشکل کا دور ہے، دنیا کے درد و غم ہے بھلا کس شمار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزار بہار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ اہل عزا کو جرأت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، اب جنت البقیع کی تعمیر چاہیے، آ جائے گی بہار سجڑے دیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا
اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں گر ہو میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں بس ایک بار دیکھ لوں روضہ حسین کا پھر موت آ بھی جائے تو ہوگا نہ غم ذرا خاک شفا سے خاک میری اے خدا ملا رجعت کریں گے سارے عزادار کربلا مل جائے ایک قبر جو قرب و جوار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں گر ہو میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز معجزے کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھیک سے سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے ذکر امام عصر میں حصہ قمر ملے میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑا ہوں قطار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں گر ہو میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں اللہ